اور اسی طرح میرے دوستوں بہت سارے لوگ جانوروں کے اندر حصے ڈالتے ہیں، جانور خریدنے میں حصے ڈالے جاتے ہیں، تو اس کے مسئلے بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہوتا ہمارے ہاں کیا ہے کہ ایک صاحب جاتے ہیں بازار سے جانور خرید لاتے ہیں، لا کے گھر رکھتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں بھئی اسے جانور میں حصے ڈال دو۔ یہ ترتیب بالکل الٹ ہے۔ جانور میں حصے ڈالنے ہیں تو شریعت کہتی ہے پہلے حصے دار چنو کہ کون کون بھائی جانور میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے، ان کو متعین کرو، پھر اس کے بعد ہو سکے تو سارے جو ہے حصے دار جانور خرید دیں۔ اگر سارے نہیں خریدنے چاہتے کسی ایک کو وکیل بنا دیں کہ بھئی آپ ہماری طرف سے جانور خرید دینا۔ اور بہت سارے لوگ شکوے کرتے ہیں، آ کے بتاتے بھی ہیں کہ جی کسی کو کہہ دیا میری طرف سے جانور خرید دو، اس بیچارے نے جانور خریدا، مشقت کی، جانور خرید کر لایا، اپنے گھر میں باندھا، بعد میں کہتا ہے میرا حصہ ڈالنے کا ارادہ نہیں ہے اور میرا ارادہ تو بھی بکرا لینے کا ہو گیا۔ تو بھئی اس طرح کی جو ہے انسان کو معاملات نہیں کرنے چاہیے، اپنے معاملات صاف ستھرے کرنے چاہیے۔ ہو سکے تو کوئی اگر آپ کو کہے کہ آپ میری طرف سے جانور کا حصہ ڈال دو تو اس سے بیانہ لے لے، کچھ اس سے پیسے لے لے، اس سے کہے کہ نقد پیسے دے دو تاکہ آپ کی طرف سے بھی میں حصہ ڈال دوں۔ کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو بازار سے آپ نے جانور اپنے لیے خریدا اور اپنے لیے خریدا آپ نے 80,000 کا، تو گویا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے 80,000 کا جانور دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے اندر لالچ آیا، آپ نے اس 80,000 کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے اگر جانور آپ نے اپنے لیے خریدا اور بعد میں آپ اس کے حصے ڈالتے ہیں تو حصے ڈالنے کی وجہ سے جتنے پیسے کم ہوئے، جو پیسے آپ کے بچ گئے، اتنے پیسے صدقہ کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر آپ کا جانور گھر کا ہے، پالتو ہے، آپ نے شروع سے اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے تو آپ اس میں نیت تبدیل کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو اختیار ہے۔ یا جانور آپ نے بازار سے خریدا، خریدتے وقت آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اس کے اندر حصے ڈلواؤں گا، تو اس صورت میں بھی آپ جانور کے اندر حصے ڈلوا سکتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جانوروں کے اندر حصے ڈالنے کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ جانور میں جو حصے ڈالنے والے افراد ہیں، دیکھنا چاہیے ان میں سے کسی کی کمائی خالصتاً حرام نہ ہو، کسی کی انکم خالصتاً حرام نہ ہو یا غالب حرام نہ ہو۔ اگر اس کی کمائی غالب حرام ہوئی یا اس کی انکم حرام ہوئی تو میرے دوستوں اس کی اپنی قربانی بھی ضائع ہوگی، ساتھ باقی شرکاء کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے ہاں حلال مال چلتا ہے، حرام مال کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، حج ہو، حلال مال سے ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، کوئی مثال کے طور پر بینک سے سود دے چکا ہے یا جو ہے وہ کسی ایسے محکمے کے اندر ہے، کسٹم کے اندر یا پولیس کے اندر یا کسی بھی محکمے کے اندر، سرکاری محکمے میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میری 50,000 تنخواہ ہے، باقی اللہ کی طرف سے دیا ہوا اوپر 1.5 لاکھ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا اوپر 1.5 لاکھ ہو جاتا ہے۔ جو رشوت ہوتی ہے اس کو کہتا ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا، بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ کی طرف سے دیا ہوا 1.5 لاکھ ہو جاتا ہے، 50,000 روپے تنخواہ ہے۔ تو اس طرح کے بندے کو قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس نے سود سے بھی کچھ پیسے لیے ہوئے ہیں لیکن اس کی انکم میں کوئی ایسا ذریعہ بھی ہے جو مثال کے طور پر مکانوں کا کرایہ آ رہا ہے، دکانوں کا کرایہ آ رہا ہے، یا کوئی اس کا اور کاروبار بزنس ہے، وہاں سے بھی اس کو پیسے آ رہے ہیں، تو اگر کسی آدمی کے کاروبار کے اس طرح کے 2 ذریعے ہوں تو اس سے کہا جائے کہ جو آپ کے حلال آمدن ہے آپ اس میں سے قربانی کا حصہ ڈال دیں۔ اور اگر آپ کو پتہ نہیں، اس نے حصہ ڈال دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے ڈالا کہاں سے نہیں ڈالا، تو شریعت کہتی ہے جانور کٹ گیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے حلال میں سے پیسے ڈالے ہوں گے، کیونکہ شریعت مسلمانوں کے معاملات کو درست ثابت کرتی ہے۔ البتہ پہلے تھوڑی بہت تحقیق انسان کو کر لینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے ایسے آدمی کو کہ جس کی انکم غلط ہو، اس کو اولاً تو اپنی ہی قربانی خریدنی چاہیے، کسی اور کی قربانی میں حصے ڈال دینی چاہیے، اور اگر ڈالنے بھی ہیں تو کسی حلال ذریعے آمدن والے آدمی سے قرضہ لے کر اس میں حصہ ڈال دیں۔ تو اس لیے حصے ڈالتے ہوئے ان باتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔